بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کو کان سے پکڑ کر مذاکرات کی میز پر لائے تو دنیا کے مفاد میں ہوگا۔ سبحان اللہ، امریکہ وہ بھارت وہ کرنے توں کی کرن دے ہیں وچ، چلو اس کی مہربانی ہے، اس کا اپنا ایجنڈا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ پوٹن پوٹن کہتا ہوں یہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کی سپر پاور کا سربراہ ہے، اور وہ تو ایسے تو وہ تو پتہ نہیں ہلتا ان کے مفاد کے بغیر، اور وہ تو کوئی کام کرتے نہیں ان کے، وہ اگر کرے اس کی مہربانی ہے اربوں لوگوں پہ، پورے خطے پہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا، اور لائٹر سائڈ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں مجھے کسی نے دکھایا، افسوسناک تھا کہ سوشل میڈیا پہ کسی نے بختیار بھٹو زرداری کی فیملی کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو بختیار ہیں ان کے شوہر ارائیں ہیں، تو وہ کوئی جملہ لکھا، اور جو صاحب بھی ہوں گے ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھٹوز بھی ارائیں ہیں، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ اچھا، مجھے اس کی گواہی میں نے پڑھا، لیکن گواہی مجھے اس دن ملی جب ایک بار کراچی میں ایک پروگرام میں اسد اللہ بھٹو جماعت اسلامی کے ایم این اے ہوتے تھے، وہ پینل پہ میرے ساتھ تھے، تو میں نے کہا بھٹو صاحب میں نے یہ سنا ہے کہ یہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں بھٹو یہ وہ وغیرہ، انہوں نے کہا میں تو ہو رہا ہوں۔ سو جس کسی نے بھی لکھا ہے اس کو چاہیے کریکٹ کر لے، اور اضافی ایک بات اس پہ تھوڑی سی بہت تھوڑی کنٹروورسی ہے کہ حیدر علی اور شیر میسور ٹیپو سلطان یہ بھی اوریجنلی یہ ارائیں تھے۔ چلو اچھا، بجٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سولر پینلز، چھوٹی گاڑیوں پر 18% سیل ٹیکس، ای کامرس یعنی آن لائن خریداری پر بھی 18% ٹیکس عائد، پیٹرولیم پر ₹2.5 فی لیٹر لیوی میں اضافہ، سیونگ اکاؤنٹس کے منافع پر ٹیکس میں اضافہ، کیش پر پیٹرول لینے والوں پر اضافی چارجز، بینک سے اپنے ہی 1 لاکھ کیش نکلوانے پر ٹیکس۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا گیا، کیا کہیں گے؟ عام آدمی دیکھو وہ ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے جو بجلی استعمال نہیں کرتا؟ موٹر سائیکل تیری ایسی تیسی بجلی استعمال کرنا، موٹر سائیکل تک چڑھنا ہے، سائیکل میں تو پیٹرول نہیں ڈلوانا پڑتا۔ اچھا، بینک سے کیش نہیں نکلواتا، چھوٹی موٹی گاڑی خریدنا، یہ سولر پینل، اور دیکھو بات سنو، ایک زمانے میں سولر پینلز کو انہوں نے خود پروموٹ کی، عوام کا خوف تو گولی مارو، عوام تو ویسے ہی نیم مردہ سے ہیں، اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے اپنے بچوں کے لیے روٹی روزی کا تو ظاہر ہے وہ بندوبست نہیں کرتا غریب۔ اچھا، تو ہر چیز پہ ٹیکس اور یہ، اور دیکھتے جاؤ، میرے کالموں کا ایک مجموعہ ہے، بڑے ہیں، ان میں سے ایک کا عنوان سنو، آدم خور نظام کا نوحہ۔ یہ آدم خور ہے، اس ملک میں شہری نہیں ہوتے، رعایا ہوتی ہے۔ آدم خور بجٹ، آدم خور نظام ہوگا تو آدم خور بجٹ آئے گا۔ مجھے اور کوئی اعتراض نہیں، جو جک مارنا مرو، ہم خود بے شرم سے لوگ ہیں، پڑے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، بس ٹھیک ہے، کوئی نہیں، پروٹیسٹ نہیں۔ وہ کہندے پنجابی چ کہندے کہ ماں دودھ نہیں دندی بچے دے چیخے بغیر، تو لگے پھر رہنا جو ایک کٹ ہے۔ مجھے بعض اوقات دکھ ایک عجیب سا ہوتا ہے، اسلامی کو ذرا سا سائڈ پہ کر دو، پاکستان کا نیا نام ہونا چاہیے اشرافیہ جمہوریہ ٹیکسستان، اور تم دیکھنا آنے والے دنوں میں یہ ہوتا کیا ہے۔ پر دوسری طرف حسن صاحب، وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ سب کچھ قرض لے کر رہے ہیں، جتنا ریلیف دے سکتے تھے دے دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس کے نفاذ کے لیے قانون سازی نہ ہونے پر منی بجٹ کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اردو میں ایم اے کرو، تیاری کرو۔ وہ خزانہ ہی نہیں جتھے اتھے وزیر خزانہ کتھوں آ گیا؟ پاکستان کا خزانہ ہے کوئی؟ مجھے بتاؤ، پاکستان میں اگر خزانہ ہی نہیں ہے تو وزیر خزانہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، وفاقی وزیر قرضہ کا منصب تو سمجھ میں آتا ہے، وفاقی وزیر قرضہ و قرضہ در قرضہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ منی بجٹ کیسے نہیں آئے گا؟ وہ آپ نے کہا کہ اندیا دے دیا، اندیا نہیں، یہ وسا کے مار دینے، یہ جسے کہتے ہیں نا تل تل مرنا، وہ پاکستانی عوام کے مقدر میں، اور انہوں نے خود لکھا ہے، یاد رکھنا۔ ماں بھی جب تک بچہ، میں نے ابھی کہا نا، چیختا نہیں ہے،
दूध नहीं देती। ये पढ़े हैं बस मुआवजे बहुत ठीक है, इनके साथ जितना हो उतना ही कम है। देखो बात सुनो, ये जो वफाकी वजीर कर्जा दर कर्जा ने जो इंदिया नहीं दिया, ये मिनी बजट पे काम शुरू हो गया होगा। अच्छा, जिस मुल्क की आबादी इस बड़े ये कुछ भी नहीं करते, खुदा की कसम। ये रोटियां फाड़ते हैं, डॉलर बनाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं, करते गिराते कुछ नहीं। अच्छा, ये बजट है जिसने अंडे और बच्चे देने हैं, मिनी बजट की बात कर रहा हूं। तो इस बजट के अंडे गंदे होंगे और बच्चे आवारा होंगे, ये याद रखना, और ये दूर नहीं है। अच्छा, हालात ये हैं कि एक सर्वे के मुताबिक शरह नमू जो है वो 2.7% रही। माशी अमूर के लीडिंग एक रिपोर्टर हैं हमारे शहबाज राना के मुताबिक गुज़श्ता 8 महीनों में शरह नमू 2% का हदफ भी हासिल नहीं कर पाई। आदाद शुमार, सरकारी आदाद शुमार बदतरीन झूठ होते हैं। मैं पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ज़राअत का जो हाल है वो सामने है, एक से बढ़ के एक, बद से बदतर। अच्छा, गंदम, मकई, चावल, कपास जो हुआ गुदाई बहरान का, फिर उतों कमीशन ते किक बैक, तो फिर टीटियाँ ते फलाना, माशाल्लाह। तो हम इम्पोर्ट करेंगे, डॉलर्स में पेमेंट होगी, माशाल्लाह। महंगाई का तूफान आएगा, किसान का मजीद बेड़ा गर्क होगा। चलते रहो, यहाँ इन खबरों के अलावा कोई ढंग की बात तो है नहीं। आगे चलो आप। हाँ हसन साहब, गुज़श्ता माह जो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 600% से ज़ायद का इजाफा किया गया था, वज़ीर आज़म ने उसका फौरी नोटिस ले लिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा आसिफ के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ तारुफ तो नहीं है, लेकिन इस बात पे मेरा दिल करता है मैं पैदल जाऊं सियालकोट और फूलों के हार डालूं। माली फहाशी, ये हमारे एक दो इंटेलेक्चुअल्स ने कहा है कि बहुत सख्त है, ये बहुत नरम है। फहाशी होती है हदूद से तजावुज़ करना। नोटिस ले लिया है, अच्छा नोटिस ले लिया है कि ज़्यादा कप ले लिया है कि एक मैसेज आया ऐसी को हकामात आए सन इधरों उधरों जेड़े वसूल कर, नोटिस ले लिया। अच्छा, नोटिस से लैन वाली गल केड़ी है भाई? बात सामने आ गई है ना। इस पे रिजेंटमेंट, नफरत, ये ख्वाजा से कमाल की बात की। माली फहाशी, इतनी खूबसूरत टर्म ईजाद की है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी ख्वाजा आसिफ की इस इस्तिलाह के बीच छुपी हुई है। अच्छा, तो और एक और बड़ी खूबसूरत बात की ख्वाजा आसिफ ने कि यार आम आदमी को ज़िंदगी को ज़हन में रखो, हमारी तमाम इज्जत आबरू आम आदमी की मरहूम ने मन्नत है। कमाल बात, इस पे अमल होता है नहीं होता? अगर 77 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होना है? जो लुट मार है थे वो सब नू पता है। मैं इकलौता पाकिस्तानी तो नहीं हूँ। ये सारा कुछ है फ़िज़ा में, गंदगी जैसी आजकल गर्मी है खौफनाक किस्म की, इसी तरह ये भी एक रियलिटी। अच्छा, सेनेट के चेयरमैन और कौमी असम्बली के स्पीकर की तनख्वाहें 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख, यानी आई डोंट नो ये खाते क्या हैं पीते क्या हैं, बंदा आप ही शर्मा जाता है खुदा की कसम। इस तरह की बात का ख्याल तन्हाई में भी आए तो बंदा झुरझुरी सी आती है, बंदा कहता है यार मैं की बेशर्मी टिठाई। 2,05,000 से वो तुम 5 लाख कर दो, 13 लाख, और खुद ही बस ठीक है। ये जिनका पाकिस्तान है ये उनका पाकिस्तान। रिलीफ भी उन्होंने मिलती है, छूट भी उन्होंने मिलती है, कमीशन किकबैक वो भी सारा उन्होंने मिलता है। आवाम तो इन्होंने रेडी तो पाए नहीं होंगे, जिस तरह वो क्या कहते हैं माजूर नहीं डाल के रखे होते कुछ गदागरों ने। वो छोटी सी रेडी पे ना कोई गज बाजे बेचारा माजूर होंगे जिसको दिखा के वो भीख लेते हैं। अवाम की असल जो तरकीब है ना, तरकीब इस्तेमाल, वो ये है जब भुखे न गए जी असी रहना मैं एकड़ा दे महल च, टाइयां सूट रुकते नहीं, लेकिन वो
معذور کو دکھا کے بھیک ختم. میرا خیال ہے یہ ان کی سوچی سمجھی عوام کو تعلیم نہ دینا اور عوام کو اسی طرح گھسے پٹے لنگڑے لولے معذور سے بنا کے رکھنا, اس کے پیچھے اسٹریٹجی ہے. یہ غلطی نہیں ہو سکتی. جو چاہتے ہو آپ کر لیتے ہو. کروڑوں بچہ اسکول سے باہر ہے, اسکول میں کیا پڑھا رہے ہو, کیوں ڈھنگ کی بات کیوں نہیں پڑھاتے؟ کنٹمپرری علوم تم نے کیا پڑھانا؟ مطالعہ پاکستان ادھا جھوٹ ادھا سچ پتہ نہیں کی ہوں ہے. وہ سبجیکٹس وہ جن کے ساتھ تم نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے. چلو جی.